بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا کہ نہیں کیا؟ کیا کبھی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا کہ نہیں کیا؟ تو میں نے اما عائشہ سے پوچھا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اے ابو عائشہ، تیری بات سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی بات پوچھ رہا ہے، اب رونگٹے کیوں کھڑے ہوئے؟ وہ امیجن نہیں کر سکتی تھی کہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے، پہلا عقیدہ یہ ہے کہ جس نے یہ خیال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ سوشل میڈیا کے اوپر ایک عرصے کی یہ جنگ چھڑی ہوئی ہے اور لوگ اس کے بارے میں خصوصی سوال کرتے ہیں، اور جب جب معراج شریف کے ایام قریب آتے ہیں تو اس وقت تو یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ حال ہی میں ایک ویڈیو مرزا جونیئر محمد علی انجینئر صاحب کی بھی دیکھنے کا موقع ملا، جس کے اندر انہوں نے تو واضح طور پہ کہا کہ یہ بابوں کے قصے اور کہانیاں ہیں، دیو ملائی قصے ہیں۔ اس کو ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے، ان کے بابوں نے، ان کے مولویوں نے ان کو جو پٹیاں پڑھائی ہوئی ہیں، جو دیو ملائی قصہ کہانیاں بتائے ہیں، ان کو یہ حدیثیں کیسے بخاری اور مسلم کی ہضم ہوں گی؟ اور جناب یہ بات جو ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا کہ نہیں، یہ کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے کہ ابھی اس دور کے اندر انجینئر صاحب نے ہمیں بتایا یا لوگوں کو بتایا، اور جس طریقے سے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ پیش کر کے لوگوں کے اوپر اپنی علمی دھات بٹھاتے ہیں، یہ دیکھو اتنی انٹرنیشنل نمبرنگ اور اتنی حدیثیں بخاری کے اندر ہیں، مسلم کے اندر ہیں۔ 6 طرق صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4855، 3234، 3235، 4612، 7380، 7531، اور صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں، 439 سے لے کر 442 تک۔ تو یہ والا طریقہ واردات یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے۔ اب انجینئر صاحب کرتے کیا ہیں کہ جناب ایک حدیث لے کے آتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا قول، اور ان سے مروی ہے، جس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ اور واضح طور پہ وہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جس نے ایسا گمان کیا تو اس نے جھوٹ باندھا، اللہ پر جھوٹ، اللہ کے رسول کے اوپر جھوٹ باندھا۔ جبکہ اس کے مقابل کے اندر ہمیں اور بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا۔ اس کے اوپر مفصل گفتگو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب دیدار الہی کے نام سے آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر بھی مل جائے گی، اور میں اپنی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر بھی لنک دے دوں گا، اس کا ڈاؤن لوڈ PDF کا، آپ خود اس کو ریسرچ کریے گا اور پڑھیے گا اور تحقیق کریے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تحقیق ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے ایک بہت بڑے عالم دین، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کی کتاب بخاری شریف کی جو شرح ہے نعمت الباری، اس کا PDF لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آپ وہ بھی تفصیل کے ساتھ پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ اصول فقہ ہے، فقہ کا اصول ہے،
یہ جناب جو عرض کرنے لگے ہیں ہم، یہ اصول حدیث ہے، حدیث بیان کرنے کا اصول ہے۔ یہ جو کچھ ہم آپ کو بیان کرنے لگے یہ ایک اصول کی بات ہے جو کہ تمام علماء فقہا کے مابین یہ اتفاق ہے ان اصولوں کے اوپر۔ یہ کوئی ہماری بات نہیں، یہ کوئی ایک مولوی، ایک عالم، ایک مفتی کی بات نہیں، یہ اصول کی بات ہے۔ اور اصول فقہ کی کتب کے اندر، اصول احادیث کی کتب کے اندر یہ اصول آپ کو مل جائے گا۔ پچھلے دنوں ہم نے اس موضوع کے اوپر، اصول حدیث کے اوپر ایک کورس بھی کروایا ہے، تو ہمارے طلباء اور طالبات اس چیز کو جانتے ہوں گے۔ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جب ایک صحابی کسی بات کا اقرار کرتا ہے، اس بات کرتا ہے، اور اس کی مخالفت کے اندر کوئی دوسرا صحابی انکار کرتا ہے اور اس حدیث کے بارے اختلاف کرتا ہے، تو اس کا قول غیر معتبر ہوتا ہے۔ آپ نعمت الباری اٹھا کر دیکھیے، اس کے اندر بھی آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی۔ لیکن مرزا جونیئر جیلمی صاحب، ان کے نزدیک کوئی اصول نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو کوئی کتاب نہیں ہے، وہ صرف نام کے ہی علمی اور کتابی اسی طریقے سے ہیں کہ جیسے قادیانی مرزئی کہتے تو ہیں کہ ہم لو فار آل ہیٹڈ فار نن نعرہ لگاتے ہیں، لیکن اس کے مخالفت کرتے ہیں کہ کسی سے پیار نہیں اور سب سے نفرت۔ تو یہ کہنے کی بات ہے ان کی کہ میں علمی اور کتابی ہوں، لیکن نہیں، نہ ہی یہ علمی ہے نہ ہی یہ کتابی ہیں، انہوں نے صرف اپنی من مانی کرنی ہے۔ اور مرزا سینئر قادیانی کی حمایت کے اندر انہوں نے بولنا ہے، اور اس کے عقائد اور نظریات کو انہوں نے پروموٹ کرنا ہے، کیونکہ یہی کام قادیانی مرزائی کرتے اور مرزا غلام قادیانی کرتا تھا، یعنی وڈے مرزا جی، مرزا سینئر۔ ایک حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے مروی ہے کہ تم یہ تو کہہ لیا کرو قولوا انہ خاتم النبیین، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، یہ کہہ لیا کرو تم، لیکن یہ مت کہا کرو لا تقولوا لا نبی بعدہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ مت کہا کرو۔ اب یہ قول عائشہ ہے صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، اس کو لے کر کے قادیانی مرزائی بہت زیادہ احتجاج کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ قول عائشہ ہے، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے کہا ہے کہ یہ مت کہا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کے اندر یہ ہمیں وضاحت ملتی ہے، فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اب عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ معتبر ہوگا کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا قول زیادہ معتبر ہوگا، فیصلہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا، لفظ بائی لفظ، اس کے بعد بھائیو فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ عقلی طور پہ یہ کوئی علمی بات نہیں، عقلی بات کر رہا ہوں کہ بڑے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ نبی ہیں ہمارے، حضرت عائشہ صدیقہ امتی ہیں، وہ صحابیاں ہیں، اور ام المومنین ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو میرے آقا کے مقابلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول معتبر نہیں ہوگا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کہ اس قول کی وضاحت کیا ہے جی؟ وضاحت یہ ہے کہ
ان کے پیش نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ قرب قیامت میں وہ تشریف ابھی لائیں گے جو زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے. تو اس لیے تم یہ مت کہا کرو کہ آپ کے بعد یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد اب کسی نبی نے دنیا میں نہیں تشریف لانا. تو ان کی تعویل یہ مفسرین نے محدثین نے کی ہے. اب یہی سلوک اس حدیث کے ساتھ بھی ہے کہ جو انجینئر جونیئر مرزا صاحب نے جو پیش کی ہے کہ اس کے مقابل میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ملتی ہیں واضح طور پہ. رئی تو ربی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تفصیلات آپ کو کچھ تو مل جائیں گی یہاں پر ہماری ویڈیو کے اندر ہی، کچھ ڈسکرپشن میں آپ کو کچھ لنک دیے گئے ہیں، ان کے اندر آپ مفصل گفتگو پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ ہماری ویڈیو یہ طویل ہو جائے گی اگر یہ سب کچھ میں تمام دلائل یہاں پہ دینے شروع کر دوں. بہت سے دلائل ہیں. یہ دیدار الہی کتاب اللہ حضرت کی ہی، جن کو یہ بابا کہہ کے مرزا جونیئر نے کنارے پہ لگا دیا. ہاں جی، غلام رسول سیدی صاحب کو بابا کہہ کے کنارے پہ لگا دیا. کتابوں کا خدا کوئی اور، بابوں کا خدا کوئی اور. یہ بابوں کے قصے کہانیاں، یہ دیو ملائی قصے ہیں، یہ کہہ کے انہوں نے جناب ورغلایا، مسلمانوں کو شکوک اور شبہات پیدا کیے. اللہ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ شیطان مجسم ہیں جو انسان ہے، جو تیرے قلوب کے اندر، تیرے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے. اس سے بچ کے رہنا. یہ اللہ کا آخری کلام، آخری الفاظ، آخری جملہ ہے جو انسانیت کے نام، ان بندوں کے نام. آج مرزا سینئر کو دیکھ کر کے، مرزا جونیئر کو دیکھ کر کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ پاک نے بالکل سچ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان مجسم ہے جو کہ انسانی روپ کے اندر آ کے تمہارے قلوب و ذہان کے اندر، تمہارے صدور کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں. اللہ پاک ایسے فتنوں سے بچائے. قرب قیامت ہے، بہت شدید دور ہے. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. دعا گو رہیے گا. ہمارے چینل کو، یہ ختم نبوت فورم کو آپ لازمی طور پہ سبسکرائب کر لیں. ایک چھوٹا سا یہ ہمارا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو بر وقت آپ تک پہنچ جائے. ہمارے کورسز کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تحت ہم آن لائن کورسز کرواتے ہی رہتے ہیں. بہت کورسز کروائے ہم نے الحمدللہ. 4 سالہ درس نامی کی کلاسیں ہم نے بٹھائیں. ابھی بھی کلاس ہم اگلے مہینے سے شروع کریں گے. لیکن ابھی جو کورس ہو رہا ہے وہ ہے اصول فقہ کا کورس. یہ لازمی کیجیے. یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے. یہ دور حاضر کی، دور جدید کی ضرورت. اور سوشل میڈیا پر جو ہمارے ڈیبیٹر ہیں، مکالمات کرتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ، ان کے لیے یہ کورس بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر اصول بیان کیے جائیں گے. اصولوں پر کوئی بھی جناب چیلنج نہیں کر سکتا. اصولوں کو، اصول سب کے لیے ایکول ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.